اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو اس مرتبہ کی جو ہے ایکسرسائز ہے وہ ایکسرسائز نمبر 20 ہے جو میں نے دی تھی۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ، جو لوگ میرے گروپ میں شامل نہیں ہیں وہ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور جو ہے نا خود سے عربی بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کی کیا عربی بنتی ہے خود بنائیں، میچ کریں، دیکھتے ہیں کس اسٹوڈنٹ نے کیسا لکھا تو اس کو چیک کر لیتے ہیں جلدی سے۔ ہوم ورک کیا ہے سسٹر سحر نے، تو ان کا ہوم ورک اوکے ہے ماشاءاللہ، میں نے ان کو 3 اسٹار دیے ہوئے، دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نے جو جملے دیے تھے، پہلا جملہ دیا تھا میں نے کہ بس اسکول کے پاس رکی، تو انہوں نے بنایا ہوا ہے وقفت الحافلۃ عند المدرسۃ، وقفت الحافلۃ عند المدرسۃ، جملہ صحیح ہے۔ دوسرا جملہ تھا طلبہ اسکول کی بس سے اترے، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ہے نزل الطلاب من حافلۃ المدرسۃ، بالکل درست ہے۔ حافلہ یعنی بس کو کہتے ہیں عربک میں، ٹھیک ہے نا، اور نزلہ اترا، اترنے کو نزلہ ینزلو، تو نزل الطلاب من حافلۃ المدرسۃ۔ اس کے بعد کا جملہ دیا تھا ہم نے حامد پرنسپل کے کمرے میں گیا، تو اس کی عربی بنائی انہوں نے ذهب حامد الى غرفۃ المدیر، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد کا جملہ تھا پرنسپل حامد سے بہت خوش ہوا، تو خوش ہونے کے لیے فرح یفرح آتا ہے عربک میں، تو انہوں نے بنایا فرح المدیر بحامد جدا یا کثیرا، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو فرحہ کے ساتھ میں ہمیشہ با استعمال ہوتا ہے عربک میں، فرح بے، فرح بحامد، حامد سے خوش ہوا ہے نا، من نہیں کہیں گے، فرح المدیر بحامد ہے نا، لاسٹ ٹائم ہم نے بک 2 کے لیسن میں بھی یہ پڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا جملہ دیا ہم نے کسان کھیت میں گئے، تو اس کی عربی بنائی ہے ذهب الفلاحون الى الحقل، بالکل صحیح ہے، یا الى المزرعۃ، کھیت کو عربی میں حقل بھی کہتے ہیں مزرعہ بھی کہتے ہیں، الفلاحون، ذهب الفلاحون الى الحقل۔ اس کے بعد کا جملہ تھا کسانوں نے درختوں کو کاٹا، کاٹنے کے لیے عربی میں آتا ہے قطع یقطع، ہے نا، یہ سارے الفاظ کام آئیں گے انشاءاللہ، یہ سارے الفاظ جو ہے نا لکھ کر رکھیں آپ لوگ، انشاءاللہ جب جو ہم آگے بڑھیں گے یہ سارے الفاظ کام آنے والے ہیں ہمیں۔ تو قطع الفلاحون الاشجار، قطع الفلاحون الاشجار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا جملہ تھا ہمارا کہ تاجروں نے پیسہ جمع کیا، تو پیسے کو عربی میں مال یا اموال کہیں گے، مالون کی جمع اموال، اور جمع کرنے کو عربی میں کہتے ہیں جمع یجمع، جمع مالا وعددا، قرآن میں آیا ہوا ہے یہ لفظ جمع مالا وعددا، تو جمع یجمع جمع کرنا، تاجروں نے پیسہ جمع کیا، جمعت تجار الاموال، درست ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو نہیں پہچانا، پہچاننے کو عربی میں کہتے ہیں عرف یا عرف، عرف یا عرف، تو ہم نے نہیں پہچانا ما عرفنا، اور کم ہے نا انہوں نے جوائن کر دیا ہے، تو ما عرفنا اور کم، یہ بیچ میں جو ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر دے اٹھا کے، اس کو جو ہے تو یہ جو بیچ میں ہے اس کو ڈیلیٹ کر دے، ما عرفنا کم۔ اس کے بعد کا جملہ تھا ٹیچر نے آپ سے کیا پوچھا، تو پوچھنے کو سألا، سألا یا سالو، ماذا سألک المدرس، ماذا سألک المدرس، مدرس، یہ تشدید کو یہاں ڈالیے، ماذا سألک المدرس۔ اس کے بعد کا جملہ ہے آخری، لڑکیوں نے مزیدار کھانا بنایا یا پکایا، تو طبخت البنات، طبخت البنات طعاما لذیذا، تو سارے جملے ان کے درست ہیں ماشاءاللہ، میں نے ان کو 3 اسٹار دیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے گا اس کا ہوم ورک، آپ جو لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ، اور سارے الفاظ بھی میں نے دیے ہوئے لکھ کر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا ہوم ورک ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ہے سسٹر ام عمیر کا، یہ بھی اچھا لکھتی ہے ماشاءاللہ، سسٹر ام عمیر، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی سارا کچھ اچھا لکھا ہوا ہے، تو ان کو بھی میں نے جو ہے 3 اسٹار دیے ہوئے ماشاءاللہ، دیکھیے انہوں نے سارا کچھ درست لکھا ہوا ہے، تو سسٹر سحر اور سسٹر ام عمیر کا ہوم ورک بڑھیا ہے، پرفیکٹ ہے۔ تو اس کے بعد کا ہوم ورک ہے یہ سسٹر قمر جہاں کا، اس کو دیکھتے ہیں ہم، انہوں نے یہ جملہ صحیح لکھا ہے، اسکول بس اسکول کے پاس رکی، وقفت الحافلۃ عند المدرسہ، اور اس کے بعد طلبہ اسکول کی بس سے اترے، تو نزل من، تو نزل طلاب، نزل الطلاب نا سسٹر، الف لام کیوں نہیں لگا رہے ہیں آپ لوگ، آپ جو ہے نا اپنی غلطیوں کی لسٹ بنائیے، ٹھیک ہے نا،
اپنی غلطیوں کی لسٹ بنائیے، کیا کیا غلطی کرتے ہیں آپ لوگ، تو لسٹ بنائیے کہ تمرین نمبر ایکسرسائز نمبر 20 میں یہ غلطیاں ہوئی ہم سے۔ تو الطلاب نزل الطلاب من الحافلۃ، یا الطلاب نزلوا من الحافلۃ، تو آپ نے جس طرح جہاں الف لام لگایا ہوا ہے یہاں پر بھی الف لام لگائیے، ٹھیک ہے نا۔ اور حامد پرنسپل کے کمرے میں گیا تو ذهب حامدن کیوں سسٹر، حامدن منصوب کیوں کیا آپ نے، یہ بتائیے مجھے۔ حامد پرنسپل کے کمرے میں گیا تو اس جملے میں دو غلطیاں ہیں، ایک تو ذهب حامدن ہونا چاہیے نا، ذهب فعل ہے تو اس کا فاعل یہ ہے حامد، تو فاعل جو ہے مرفوع ہوتا ہے ہمیشہ، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ بات کلاس میں ریپیٹ کی گئی ہے بار بار، تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ ذهب حامد، حامد گیا، ذهب حامدن نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اور جو ہے نا دوسری غلطی ہے کہ غرفۃ المدیر، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے نا، تو مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے، مضاف پر الف لام تو کبھی بھی نہیں آتا ہے، تو الغرفۃ المدیر نہیں کہہ سکتے ہم، غرفۃ المدیر، تو ذهب حامد الی غرفۃ المدیر ہے نا۔ تو اس کو جو ہے نا یہ غلطی کو لکھ کر رکھیے آپ، دیکھیے گا میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے سارے آپ کے غلطیوں کو، ہے نا، یہ دیکھیے گا آپ کی غلطیاں میں نے لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا آپ نے جو ہے نا مضاف پر الف لام نہیں لگایا ہے، مضاف پر الف لام لگایا آپ نے، ایک غلطی، دوسرا فاعل کو آپ نے منصوب کیا ہوا ہے جبکہ مرفوع ہونا چاہیے، اور دیکھتے ہیں کیا کیا غلطیاں ہیں روی آپ کی۔ اس کے بعد جو ہے نا پرنسپل حامد سے بہت خوش ہوا، تو خوش ہونے کو فرحہ با، تو فرح المدیر ہے نا، پرنسپل خوش ہوا، فرح المدیر کس سے، بے حامدن، حامدن نہیں نا، یہ دیکھیے گا میں نے با لکھوایا کہ نہیں آپ کو، فرحہ کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ میں نے ساتھ میں آپ کو بریکٹ میں دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی لفظ فرحہ استعمال کریں گے، فعل فرحہ استعمال کیا جائے گا تو با کے ساتھ استعمال کریں گے، کسی سے خوش ہونا، فرحہ با، فرحہ بے، تو فرح المدیر بے حامدین جدن یا کثیرن ہے نا، تو فرح المدیر حامدن نہیں آئے گا، بے حامدین آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا اس کے بعد جو ہے نا کسان کھیت میں گئے تو آپ نے بنایا ذهب الفلاح الی حقل ہے نا، ایسا نہیں آئے گا، کسان کھیت میں گئے، گئے جمع ہے کہ نہیں، کسان گئے تو ذهب الفلاح نے، ذهب الفلاحون ہے کہ نہیں، تو اردو کا جملہ غور سے پڑھا کرے، کسان کھیت میں گئے، ذهب الفلاحون، اور کہاں پر کھیت میں، الی حقل نہیں آئے گا نا، الی الحقول یا الی الحقل، تو اس میں کیا غلطی ہے، الی کے بعد جو حرف آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، یہ الی کے بعد جو لفظ آتا ہے مجرور ہوتا ہے کہ نہیں، وہ یہ جار مجرور ہے کہ نہیں، تو الی حقل کیسے ہوگا پھر، الی الحقل ہوگا یا الی الحقول ہوگا، تو صحیح جملہ یوں بنے گا الفلاحون ذهب الفلاحون، ذهب الفلاحون الی الحقول ہے نا، تو آپ نے جو ہے نا الی لگانے کے بعد بھی اس کو مجرور نہیں کیا، کیا ریزن ہے آپ بتائیے ذرا مجھے کامنٹ میں۔ تو آپ کی غلطی یہ ہے کہ جار مجرور کی پہچان آپ جو ہے نا ضروری ہے کہ جار مجرور کی پہچان رکھیں، نیکسٹ ٹائم جو ہے نا یہ ساری غلطیاں جو ہے نا آپ لکھیے اپنے نوٹ بک میں کہ آپ کی اتنی غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اگلی ایکسرسائز کرنے سے پہلے اپنی غلطیوں کو دیکھیے کہ آپ نے جو ہے نا غلطیاں کی تھی دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے یہ غلطیاں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا کسانوں نے درختوں کو کاٹا، تو الفلاحون قطعوا، اور الاشجار ایسا لکھیں گے، الشجار نہیں لکھیں گے، الشجار نہیں، الاشجار، الاشجار، الفلاحون قطعوا الاشجار، ٹھیک ہے نا، تو املا بھی درست کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے تاجروں نے پیسہ جمع کیا تو جمع تجار اموالاً ایسا نہیں لکھیں گے نا، اموالاً لام کے بعد جو ہے نا الف لگائیں گے، اموالاً کے بعد، اموالاً کیسے لکھیں گے ہم، لام کے بعد الف لگائیں گے، اموالاً ہے نا، التجار جمع اموالاً یا الاموالا، جمع التجار الاموال، الاموال ہے نا، تو جو ہے نا الف لام کا جو ہے نا آپ الف لام کے ساتھ جو ہے نا الف لام کا استعمال توجہ کیجیے اس پر بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے آپ لوگوں کو نہیں پہچانا، ما عرفناکم، یہ جملہ درست ہے، ٹیچر نے آپ سے کیا پوچھا، ماذا سأل، دیکھیے گا ماذا سأل منک المدرسہ، تو یہ سارا غلط ہے نا، المدرسہ کیوں آئے گا، یہ منصوب کیوں کریں گے، کیوں کیا آپ نے، اور من نہیں دیا میں نے، من تو میں نے لفظ سألہ جب لکھوایا، میں نے لفظ سألہ لکھوایا ہے میں نے، یہ دیکھیے گا سألہ کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں بتایا نا، ہے نا، یہ دیکھیے گا ٹیچر نے آپ سے کیا پوچھا، سألہ، سألہ کے ساتھ میں نے کوئی حرف جر نہیں بتایا اس میں، تو آپ نے حرف جر بھی لگا دیا ہوا ہے، تو اس کی عربی ایسی نہیں ہوگی،
ماذا سألک، ایسا نہیں، ماذا سألک المدرس، ایسی عربی ہوگی، ماذا سألک المدرس، یوں عربی بنے گی اس کی، من نہیں آئے گا، سأل من کا نہیں، سألک ہے نا. اور المدرسہ آپ نے جو ہے نا یہ منصوب کیوں کر دیا، آپ نے یہ المدرسہ منصوب کیوں کیا، کیا ریزن ہے، آپ ذرا بتائیے مجھے کامنٹ کر کے، یا گروپ میں لکھیے آپ نے کیوں جو ہے نا المدرسہ کو منصوب کیا ہوا ہے، کیا سمجھ کے آپ نے اس کو منصوب کیا ہوا ہے. تو فعل اور فاعل اور مفعول پر توجہ کرنی ہے. تو میں نے آپ کی غلطیوں میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ فاعل اور مفعول کی پہچان پہ توجہ کرنی ہے آپ نے، فاعل اور مفعول کی پہچان میں غلطیاں ہو رہی ہیں آپ سے ابھی. تو آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیے ساری غلطیوں کو. اس کے بعد جو ہے لڑکیوں نے مزیدار کھانا پکایا، البنات طبخن الطعام اللذیذ، اللذیذ ایسا لکھیں گے نا، ایسا تھوڑی لکھیں گے. اور جب الف لام آ جاتا ہے تو تنوین نہیں آتی ہے نا، میں نے بارہا بتایا ہوا ہے کلاس کے اندر، تو یہ غلطی بھی آپ نوٹ کیجئے گا. ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی ہے کبھی بھی، ال کے ساتھ تنوین کی غلطی ہو رہی ہے آپ سے، تو یہ بھی لکھے گا. اب نیکسٹ ٹائم جو ہے نا جہاں جس لفظ پر الف لام آ جائے اس پر تنوین نہیں لگانا ہے. تو یہ اپنے نوٹ بک میں لکھیے ساری غلطیاں آپ کی، یہ آپ کی غلطیاں ہیں تمرین نمبر 20 کی، اس کو لکھیے. اور اگلی ایکسرسائز کریں گے تو اس پر پہلے ایک نظر ڈالیے گا کہ کیا غلطیاں ہوئی تھی آپ سے، وہ غلطیاں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو البنات طبخنا الطعام اللذیذ یا طعاما لذیذا ایسا بنے گا، ٹھیک ہے. تو جو ہے نا آپ کو جو ہے نا اتنی غلطیوں پر توجہ کرنی ہے اور کریکشن کرنا ہے ان کا. اس کے بعد اگلا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں کس کا ہے. یہ دیکھیں گے میں نے سب کی جو ہے نا غلطیاں لکھی ہوئی ہیں سب کی، ٹھیک ہے. یہ دیکھتے ہیں یہ کس کا ہے، یہ سسٹر غوثیہ کا ہے، یہ سسٹر غوثیہ کا. بس اسکول کے پاس رکی، وقفت الحافلۃ عند المدرسہ لکھا آپ نے غوثیہ سسٹر، عند المدرسہ نا، اور عند المدرسہ آئے گا نا، اسکول نا، بس اسکول کے پاس رکی نا. تو وقفت الحافلۃ عند المدرسہ، عند المدرسہ، تو لفظ مدرسہ ایسے نہیں لکھتے نا، توجہ کیجئے گا املا پر نا. اور عند کے بعد جو لفظ آتا ہے ہمیشہ مجرور آتا ہے نا، عند المدرس، عند المدرسہ نہیں لکھیں گے آپ، عند المدرسہ لکھیں گے آپ. تو لفظ عند جو ہے نا، عند کے استعمال میں غلطی ہو رہی ہے آپ، ہے نا. عند المدرسہ، عند جو لفظ ہے یہ وقت کو بھی بتاتا ہے اور جگہ کو بھی بتاتا ہے. نماز کے وقت، عند الصلاۃ، مسجد کے پاس، عند المسجد، اسکول کے پاس، عند المدرسہ، ہے نا. تو عند جو ہے جو لفظ ہے یہ وقت اور جگہ دونوں کو بتاتا ہے. اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. وہ عند کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ بن کر آتا ہے وہ. اور جب مضاف الیہ آ گیا بن کر تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو عند المدرسہ آئے گا. تو آپ جو ہے نا عند کے استعمال میں آپ کو غلطی ہو رہی ہے آپ سے، تو اس پر توجہ کرنی ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا طلبہ اسکول کی بس سے اترے، نزل طلاب، آپ نے الف لام کیوں نہیں لگایا بھائی. اب یہاں پر دیکھیے کہ نزل الطلاب نا، الف لام کیوں نہیں لگا رہے ہیں آپ لوگ، الف لام لگائیے. کوئی ریزن بتائیے جو آپ الف لام کو منع جو لگانے سے روک رہا ہو، مجھے یہاں پر بتائیے کامنٹ میں کہ کیا وجہ ہے کہ یا کون سا ریزن ہے جو آپ کو روک رہا ہے یہاں پر الف لام لگانے سے. جب بھی کوئی لفظ اسم یا ناؤن ہو تو اس پر الف لام لگائیے، الا یہ کہ unless and until کوئی ریزن ہو وہاں پر نہ لگانے کا. تو یہاں پر کون سا ریزن ہے، کون سی وجہ ہے جو آپ کو منع کر رہی ہے، روک رہی ہے الف لام لگانے سے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. تو الف لام لگنا چاہیے نا. یہاں آپ نے یہاں پر لگا دیکھیے کیا الطلاب یہاں پر لکھا ہے آپ نے، تو یہاں پر تو برابر الف لام لگا، یہاں کیوں نہیں لگایا پھر؟ تو اس کی پریکٹس کرنی ہے. تو الف لام کا استعمال، اسم پر الف لام کا استعمال، اسم پر الف لام کا استعمال، اس میں بھی غلطی ہو رہی ہے. تو آپ بھی جو ہے نا اپنی غلطیوں کو نوٹ بک میں لکھیے، اور اگلا ہوم ورک جب کریں گے آپ تو ان غلطیوں کو آپ توجہ سے دیکھیے گا کہ میں نے یہ غلطیاں کی تھی، اور نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے آپ سے. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی غلطی پر نظر ڈالیں اور پھر اگلی غلطی اس کو جو ہے نا اوائڈ کریں نیکسٹ اس میں، ٹھیک ہے. تو نزل الطلاب من الحافلۃ، یہ الطلاب نزلوا من الحافلۃ. اس کے بعد ہے حامد پرنسپل کے کمرے میں گیا، ذهب حامدا، ذهب حامدا کیوں بھائی سسٹر غوثیہ، ذهب حامدا یہ منصوب کیوں ہے، یہ ذهب فعل تو اس کا فاعل ہے حامد. تو فاعل جو ہے نا، فاعل جو ہے حامد جو ہے فاعل ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے کہ منصوب ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. تو ذهب حامد ہوگا نا، حامد گیا نا، حامد پرنسپل کے کمرے میں گیا، تو حامد گیا تو ذهب حامد.
تو ذہب حامدن کیوں کیا آپ نے؟ ہم نے 3-4 ہفتوں سے جو ہے نا فعل فاعل مفعول پڑھ رہے ہیں ہم، تو جو ہے نا اب جو ہے نا 3-4 ہفتے، اور میں نے فعل فاعل مفعول کی کتنی ایکسرسائز ڈالی ہوئی ہے، تقریباً 5-6 ایکسرسائزز میں نے جو ہے نا فعل اور فاعل اور مفعول کو سمجھانے میں لگا دیا ہوا ہے نا؟ تو یہ دیکھیے گا اب جو ہے نا فعل اور فاعل، آپ فاعل کا اعراب، آپ کے جو غلطی ہے فاعل کے اعراب میں، فعل اور فاعل اور مفعول کے اعراب میں غلطیاں ہیں تو اس پر توجہ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو ذهب حامد الى غرفۃ المدیر، اب یہ دیکھیے گا اس سے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ اسی غلطی کو ریپیٹ کیا ہوا ہے، الى الغرفۃ المدیر، اب یہ غرفہ پر الف لام نے آپ نے جو ہے نا الف لام لگایا ہوا ہے، مدیر کا کمرہ غرفۃ المدیر، تو آپ نے الف لام کیوں لگایا مضاف پر؟ میں نے بارہا اس سے پہلے بھی بتایا ہوا ہے، اور جو ہے نا اب جو ہے نا اس غلطی کو آپ لکھیے گا کہ جو ہے نا مضاف پر ال لگا دیتے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں مضاف پر، یہ دیکھیے گا آپ اپنی غلطی یہ بھی لکھیے، یہ ساری غلطیاں لکھیے آپ، زندہ کے استعمال میں آپ سے غلطی ہو رہی ہے، اسم پر الف لام کا استعمال اس میں بھی غلطی ہو رہی ہے، اس کے بعد جو ہے نا فاعل کے اعراب میں غلطی ہو رہی ہے، مضاف پر آپ الف لام لگا دے رہے ہیں اس پہ غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مضاف پر تو الف لام کبھی بھی نہیں آتا ہے، 10 مرتبہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو، تو پھر وہی جو ہے جو چیز جو ہے نا بار بار بتائی جائے تو وہ بار بار ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے نا، کریکٹ کرے اس کو اپنے مائنڈ میں کریکٹ کرے، اور جو ہے نا بار بار ریپیٹ کرے، الا غرفۃ المدیر، اس کو 10 مرتبہ لکھیے آپ، غرفۃ المدیر، غرفۃ المدیر، الغرفۃ المدیر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ذهب حامد الى غرفۃ المدیر، ایسا جملہ بنے گا، تو جو ہے نا آپ مضاف پر الف لام لگا رہی ہیں، یہ غلطی جو ہے نا آپ اپنے یہ ساری غلطیاں آپ اپنے نوٹ بک میں لکھیے کہ آپ نے اتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں۔ چلیے اس کے بعد جس پر حامد سے بہت خوش ہوئے یا ہوا، تو فرح المدیر حامدن نہیں نا، بحامدن نا، اس سے پہلے میں نے فرحہ کے ساتھ میں با لگایا کہ نہیں؟ آپ دیکھیے گا میں نے جو اردو کا جو شیٹ ہے اس میں فرحہ کے ساتھ با لگایا ہوا ہے، تو فرح المدیر بحامدن ہے نا، جیدن نہیں نا، جدن نا، جیدن بھی غلط ہے، جیدن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، جیدن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، جیدن نہیں نا، جدن نا یا کثیرن، فرح المدیر بحامدن کثیرن، فرح المدیر بحامدن کثیرن، ہے نا، یہ جدن، لیکن جیدن تو کبھی بھی نہیں آئے گا، جیدن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو بھی صحیح کیجیے آپ، کسان کھیت میں گئے، ذهب الفلاحون الى حقل، اب وہی غلطی آپ جو ہے نا الى حرف جار کے بعد جو ہے نا لفظ کو آپ مجرور کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ نے جو ہے نا اس سے پہلے جو یہاں پر یہ سسٹر نے غلطی کی تھی، آپ نے بھی وہی غلطی کی ہوئی ہے، الى حقل اخلا ہے نا، تو الى حرف جر ہے کہ نہیں؟ پھر الى حرف جر ہے تو اس کا ایفیکٹ کدھر گیا؟ پھر الى حقل کیسے ہو سکتا ہے؟ الى الحقل یا الى الحقول ایسا آئے گا، تو ذهب الفلاحون الى الحقل یا الى الحقول، الى کے بعد جو ہے نا حرف جر، الى حرف جر ہے تو مجرور ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو آپ جو ہے نا جار اور مجرور کے استعمال میں بھی آپ سے غلطی ہو رہی ہے، جار اور مجرور کے استعمال میں بھی آپ سے غلطی ہو رہی، تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو کہ بک 1 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، یہ سب چیزیں، الى المسجد، الى البیت، الى المدرسۃ، تو الى الحقل، الى حقلہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کے بعد کا جملہ کسانوں نے پیڑوں کو کاٹا یا درختوں کو کاٹا، تو الفلاحون قطعوا الاشجار، الشجارہ نے، الشجارہ نے، الاشجار میں نے لکھ کے بتایا ہوا، تو ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی ہے نا، آپ نے دیکھیں گے نا الف لام کے ساتھ آپ نے، اچھا آگے کا دیکھتے ہیں، تاجروں نے پیسہ جمع کیا، تو التاجرون جمعوا اموالا، اب یہ الف لام کیوں نہیں لگا رہے ہیں آپ؟ الاموال نا بھائی، کون سی چیز ہے جو آپ کو الف لام لگانے سے روک رہی ہیں یہاں پر، وہ بتائیے مجھے، اموالا کیوں آئے گا؟ الاموالا، التاجرون نہیں آئے گا، لیکن تاجر کے جمع التاجرون نہیں آتی ہے، التجار آتی ہے، التجار جمعوا الاموالا، التجار جمعوا الاموالا، ٹھیک ہے نا؟ التاجرون نہیں آتی ہے جمع، تو تاجرون کے جمع تجارون آتی ہے، بک 1 میں پڑھا ہوا ہے ہم نے، اور اس پر الف لام کیوں نہیں لگا رہے ہیں آپ؟ تو وہ سمجھیے ذرا، ہے نا، کیا وجہ ہے کہ جو آپ الف لام کیوں نہیں لگا رہی ہے؟ وہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا بار بار جو ہے نا اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ الف لام کہاں نہیں لگانا ہے، آپ لگائیے، اس سے پہلے میں 10 مرتبہ سمجھا چکا ہوں کہ الف لام لگانا ہے ناؤن پر، اسم پر، کوئی ریزن ہو تو نہیں لگانا ہے، وہ ریزن میں بتا چکا ہوں، ذرا کامنٹ میں بتائیے، یہ گروپ میں بتائیے کون سے ریزن ہے جو روکتے ہیں الف لام لگانے سے۔ اس کے بعد جملہ ہے، ہم نے آپ لوگوں کو نہیں پہچانا، ما عرفناکم،
मा अरफनाकुम, मा अरफनाकुम, इमला की गलतियां हैं, ठीक है ना। मा अरफनाकुम, टीचर ने आपसे क्या पूछा, तो ये जुमला गलत है आपका सारा कुछ, ऐसा होगा। मादा सअलकल मुदर्रिसु, ऐसी अरबी होगी इसकी। उसके बाद का जुमला, लड़कियों ने मज़ेदार खाना पकाया। तबखतिल बनातु अत्तआम अल्लज़ीज़, तो अलिफ लाम जब आता है तो उस पर तनवीन नहीं आती है ना सिस्टर। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि रात में सूरज नहीं निकलता है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ इस लास्ट वीक में कि रात में सूरज नहीं निकलता है। इसी तरह अलिफ लाम के साथ जो है ना तनवीन नहीं लगती है कभी भी। अलिफ लाम होगा तो तनवीन नहीं आएगी। अल लदीज़न तो कभी भी नहीं कह सकते हैं, अल किताबन कभी भी नहीं कह सकते, अल किताबुन कभी भी नहीं कह सकते। अलिफ लाम आ गया तो तनवीन हट जाएगी, है ना। अगर अलिफ लाम आ गया तो फिर तनवीन हट जाएगी। तो अब हम कहेंगे अत्तामा अल्लज़ीज़, या फिर ऐसा लिखेंगे अत्तामा अल्लज़ीज़, अल्लज़ीज़न कभी भी नहीं हो सकता है। तो अलिफ लाम के साथ तनवीन कभी भी नहीं आएगी। तो ये भी गलतियाँ आपकी है, तो इस पर भी तवज्जो करनी है आपने कि अल के साथ तनवीन का मामला है आपके मसले में, है ना। तो अलिफ लाम के साथ तनवीन इस्तेमाल हो रही है आपके होमवर्क में, तो जो है ना नेक्स्ट टाइम याद कीजिएगा। और ये सारी गलतियाँ मेरे पास जमा है आपकी, ठीक है। जो लोग भी गलतियाँ कर रहे हैं उनकी गलतियाँ मेरे पास जमा हो रही है, ठीक है। मैं जो है ना होमवर्क चेक करूँगा और आपकी गलतियाँ नेक्स्ट टाइम देखूँगा कि लास्ट टाइम आपने कौन सी गलती की थी, फिर सेम गलती आपकी रिपीट हो रही, तो वो समझ में आएगा मुझे भी कि आप जो है ना एक ही गलती को हर होमवर्क में रिपीट कर रही हैं। तो ये गलतियाँ आप अपने नोटबुक में भी लिखिएगा कि आपने इतनी गलतियाँ की हुई है। तो इतने मसाइल है आपके साथ। इंदा के इस्तेमाल में गलती है, इस पर अलिफ लाम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है आपसे। फ़ाइल का एराब जो है ना आप गलत हो रहा है आपसे। मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम लगा दे रहे हैं आप लोग। जार और मजरूर के इस्तेमाल में गलतियाँ हो रही है। अलिफ अल के साथ जो है ना तनवीन हो जा रही है आप लोगों से। अल के साथ तनवीन तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये जो है ना, अब देखते हैं अगला होमवर्क किसका है। ये किसका है, सिस्टर फरीदा हक का है। ओके, तो इनका भी होमवर्क ओके है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने चेक किया हुआ है। सिस्टर फरीदा जो है ना, फ़रहल मुदीरो बेहामिदिन होगा, ये करेक्ट है। फ़रहल मुदीरो बेहामिदिन ये गलत है, ठीक है। और ज़हबल फलाहुना इलल हुकूल, हकूल नहीं हुकूल, हा के ऊपर पेश लगाइए, इल हुकूल, या अल्फल्लाहुना ज़ाविल हुकूल, ठीक है ना। उसके बाद आपने मा अरफना अंतुम नहीं, मा अरफना कुम, मा अरफना कुम, मा अरफना अंतुम नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना। तो इसको सही कीजिएगा आप अपने इसमें ज़मीरों के इस्तेमाल में आपसे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, तो ज़माइर का इस्तेमाल सही कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद जो है ना आखिरी अलबना तो तवखना तो आमन, तो आमन ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ना, तो आमन ऐसे लिखेंगे। जब जो है ना अलिफ लाम हट जाएगी तो उस पर अलिफ लगा देंगे यहाँ पर आखिर में मीम, किसी भी लफ्ज़ को। इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो ये मेरा सारा वीडियो, जो लोग भी है ना, सारे स्टूडेंट जो है ना, मेरा सारा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखिए आप लोग, ताकि जो है ना सिर्फ आप लोग अपना होमवर्क देखते हैं और ख़त्म कर लेते हैं। इसी वजह से आप लोगों को सीखने नहीं मिल रहा है कुछ, तो दूसरों की गलतियों से भी सीखने मिलेगा आपको। सारा वीडियो देखिए, पूरा पूरा वीडियो देखिए। तो अलबना तो तबखना तो आमन लजीज़न, तो आपने देखिएगा लजीज़न, लजीज़न के बाद अलिफ कैसे लगाया आपने यहाँ पर, तो मीम के साथ में भी अलिफ लाम मीम के साथ भी अलिफ लगाइए ना आप। तो इस तरह लिखिए, तो आमन ऐसे लिखिए। ये तो तामुन हो गया, ये तो तामुन। अगर आप इसको कुछ ना लिखें, अगर आप यहाँ पर दो ज़बर ना लगाए तो तामुन पड़ेगा कोई भी, है इसको तामन नहीं पड़ेगा, तामुन पड़ेगा। और अगर इस पर अलिफ लगा दें तो तामन पड़ा जाएगा, तो इसको जो है ना वो तवज्जो कीजिएगा। उसके बाद जो होमवर्क है हमारा, सिस्टर नुसरत हयात का है ये, तो इनका भी होमवर्क सारा कुछ अच्छा है माशाल्लाह। और इन्होंने जो है ना इसमें गलती की है, सिर्फ माँ अरफना अंतुम उन्नास, ऐसा नहीं, माँ अरफना और कुम, खलास कहानी। माँ अरफना कुम, अंतुम अन्नास नहीं, आप लोगों, लफ्ज़ों का तर्जुमा नहीं कीजिएगा आप लोग यानी कुम ना, आप लोग यानी कुम, आप लोगों की किताब, किताबों कुम, है ना, आप लोगों का घर, भाई तो कुम। तो आप लोग का जो है ना लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं करना है, लोगों अन्नास का तर्जुमा नहीं, लोगों का तर्जुमा अन्नास नहीं करना, ठीक है ना। तो आप लोग यानी कुम, सिर्फ आप कहेंगे तो क, किताबों का किताबों कुम, आपकी किताब आप लोगों की किताब, ठीक है ना। तो माँ अरफना अंतुम नहीं और अन्नास भी नहीं, माँ अरफना कुम, खलास कहानी। तो इसका करेक्शन कीजिएगा। तो आप जो है ना ज़माइर के इस्तेमाल में थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी तरफ से, तो इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगा मामला, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप बेहतर कोशिश, आपकी जो है ना अरबी बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो थोड़ी सी तवज्जो और भी चाहिए आपकी। ये जो है ना होमवर्क किसका है, ये होमवर्क है सिस्टर सनम का है। ये देख लेते हैं इनकी गलतियाँ क्या क्या है, तो मैं बताता हूँ फिर, ठीक है ना।
इन्होंने भी लिखा हुआ है, इन्होंने क्या गलती की है, मिनल हाफिलतिल मदरसती, आपने जो है ना मुदाफ पर अलिफ लाम लगाया हुआ है। नज़ला तुल्लाबु मिन हाफिलतिल मदरसती, स्कूल की बस, हाफिलतुल मदरसा, तो अलिफ आपने अलिफ लाम क्यों लगाया भाई? सिस्टर जो है, सिस्टर सनम, आपने मुदाफ पर अलिफ लाम क्यों लगाया है? मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है कभी भी क़यामत तक। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि मुदाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आता है, तो ये होनी चाहिए। तो आपकी गलती, मुदाफ पर अलिफ लाम के इस्तेमाल में गलती हो रही है आपसे, तो आप अपने नोटबुक में लिखिए कि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुदाफ पर अलिफ लाम के इस्तेमाल में गलती हो रही है आपसे। और यही काम आपने यहाँ पर भी किया है, ज़हब हामिदुन इलल गुरफ़तिल मुदीर, आपने यहाँ पर भी जो है ना अलिफ लाम लगा दिया हुआ है, मुदाफ़ है, जबकि ये गुरफ़तुल मुदीर, मुदीर का कमरा, तो ये कमरा, अलगुरफ़ा मुदाफ़ है, गुरफ़ा मुदाफ़ है, अलमुदीर मुदाफ़ है, तो इस पर अलिफ लाम क्यों आया अभी? तो मुदाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है ना, तो यहाँ पर आप अपने नोटबुक में लिखिएगा मुदाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, 3 मरतबा लिखिए, 3 मरतबा ऐसा लिखिए, मुदाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुदाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, ज़रा जो है ना, ताकि आपको याद रहे कि मुदाफ़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, तो आप जो है ना 3 मरतबा लिखिए उसको, और इसको लिखिए गुरफ़तुल मुदीर, और ये अल गुरफ़तुल मुदीर को कट कीजिए आप, तो जो है ना अपने नोटबुक में रेड पेन से लिखा करें अपनी अपनी गलतियाँ ना सारे लोग। प्रिंसिपल हामिद से बहुत खुश हुआ, फ़रह हामिदुन, प्रिंसिपल हामिद से बहुत खुश हुआ, तो प्रिंसिपल खुश हुआ ना, हामिद थोड़ी खुश हुआ, फ़रह हामिदुन थोड़ी, फ़रहल मुदीर, प्रिंसिपल हामिद से बहुत खुश हुआ, तो प्रिंसिपल खुश हुआ ना, आपने क्या लिखा हुआ, फ़रह हामिद, और हामिद खुश हुआ, और ये जुमला ही गलत है ना, तो फ़रहल मुदीर बेहामिदिन कसीरन, ऐसा होगा इसका जुमला। उसके बाद आपने लिखा, हमने आप लोगों को नहीं पहचाना, मा अरफना अन्नास नहीं ना, मा अरफना कुम, मा अरफना कुम, खलास, कुम लगा देने से आप लोग, हमने आप लोगों को नहीं पहचाना, मा अरफना कुम, अन्नास नहीं। उसके बाद जो है ना, माज़ा सअलतल मुदर, ऐसा नहीं ना, टीचर ने क्या पूछा ना, टीचर ने आपसे क्या पूछा, तो टीचर ने क्या पूछा आपसे, तो टीचर ने क्या पूछा, माज़ा सअलल मुदर्रिसु, आपने उल्टा लिख दिया हुआ है, माज़ा सअलतल मुदर्रिसा, आपने टीचर से क्या पूछा, आपने क्या लिखा हुआ है, माज़ा सअलता, आपने क्या पूछा, अल मुदर्रिसा, टीचर से, आपने टीचर से क्या पूछा, जबकि जुमला था कि टीचर ने आपसे क्या पूछा, तो आपने जुमले को टोटल उलट दिया है। तो जुमले को सही समझा करें उर्दू के, और उसके बाद जो है ना ये देखें कि आपने अरबी सही बनाई कि नहीं बनाई, ठीक है ना। तो कोशिश करें और अपनी गलतियों को जो है ना, मुदाफ़ पर अलिफ लाम का इस्तेमाल हो रहा है आपसे, तो वो जो है ना अवॉइड करें। ज़माइर के साथ फ़ाइल व मफ़ूल का इस्तेमाल जो है ना उसमें गड़बड़ है आपकी, वो ज़रा सही कीजिए। उसके बाद जो है ना सिस्टर रेहाना का होमवर्क है ये, और इन्होंने सारा कुछ अच्छा लिखा माशाल्लाह। इन्होंने गलती की, माँ अरफन नासा कुम, इन्होंने भी गलती की है। देखिए ज़माइर के साथ, आप सिस्टर रेहाना आपसे जो गलती हो रही है, ज़माइर के साथ फ़ाइल और मफ़ूल का इस्तेमाल जो है ना इसमें गलती हो रही, तो आप अपनी नोटबुक में लिखिए कि ज़माइर के साथ फ़ाइल और मफ़ूल का सही इस्तेमाल कैसे होगा, है ना। तो माँ अरफना कुम, बस खलास, अन्नासा नहीं ना, माँ अरफना कुम, हमने आपको नहीं पहचाना, माँ अरफना कुम, ठीक है, बस खलास कहानी। तो वैसे तो आपका सारा कुछ दुरुस्त है, लेकिन जो है ना जो चीज़ें, जो गलतियाँ हो रही हैं उनको लिख कर रखें आप भी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा होमवर्क है, इसके बाद जो होमवर्क है हमारा, ये सिस्टर रोबीना का है, और जो है ना इनका, इन्होंने लिखा हुआ है मिन हाफिलतिल मदरसती, सिस्टर आपने भी जो है ना अल हाफिलतिल मदरसती, आपने अलिफ लाम लगा दिया हुआ है मुदाफ़ पर, जबकि आपको रूल अच्छी तरह पता है, स्कूल की बस, हाफिलतुल मदरसती, नज़ल तुल्लाबु मिन हाफिलतिल मदरसती, तो आप जो है ना मुदाफ़ पर अलिफ लाम नहीं लगाइए कभी भी। तो मुदाफ़ पर अलिफ, आप अपनी गलतियों अपने नोटबुक में लिखिए कि मुदाफ़ पर अलिफ लाम का इस्तेमाल हो रहा है आपसे, मुदाफ़ पर अलिफ लाम नहीं लगाना। नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा इन गलतियों को, नोट करके रखे अपने नोटबुक में कि मुदाफ़ पर अलिफ लाम लगा दिया है आपने। उसके बाद आपने लिखा हुआ जमात तुजारो अला मुआला, अला मुआला ऐसे लिखेंगे ना सिस्टर रुबीना, अल अमवाला ऐसे लिखेंगे, अमवालन लिखना होगा तो ऐसा लिखा जाएगा, आपने गलत लिखा हुआ है, इमला की दुरुस्त की, तो मंसूब अल्फाज के इमला में गलती हो रही है आपसे, है ना, इसको भी लिखिए आप अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। तो जमात तुजारू अल अमवाला, अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, अलिफ लाम कब लगाएंगे, इस शक्ल में, जहाँ पर अपना अलिफ कब लगाएंगे, यहाँ पर अलिफ लगाएंगे आखिर में, जब शुरू में अलिफ लाम नहीं होगा तो अलिफ लगाएंगे, अदरवाइज़ अलिफ नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये तवज्जो करनी है आपने। उसके बाद जो है होमवर्क है हमारा, किसका है ये, सिस्टर शहनाज का है ये,
ٹھیک ہے نا. تو ذهب حامد غرفۃ المدیر نہیں الی غرفۃ المدیر نا، الا چھوٹ گیا آپ کا. ٹھیک ہے نا. اور ما عرفنا لکم نہیں نا سسٹر، ما عرفنا کم، لکم نہیں کم، ما عرفنا کم. میں نے دیکھیے گا عرفہ لکھا ہوا ہے نا، میں نے یہاں عرفہ لکھا ہے تو عرفہ کے ساتھ لام لگایا کہ میں نے؟ تو آپ نے عرفہ کے ساتھ لام کیوں لگایا پھر؟ میں نے جو چیز لکھ کر دی ہے وہ آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے دے رہا ہوں میں، کہ کسی فعل کے ساتھ اگر کوئی حرف جر استعمال ہو رہا تو لکھ دے رہا ہوں آگے میں کہ اس کے ساتھ اس حرف جر کو استعمال کیجئے. تو میں نے یہاں پر کوئی حرف جر نہیں ڈالا ہے، تو آپ نے کیوں ڈالا پھر ما عرفنا لکم، ما عرفنا کم. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے نا حرف جر کے صحیح استعمال کی وہ کیجئے آپ. اس کے بعد جو ہے نا یہ سسٹر کس کا ہے؟ یہ سسٹر قرۃ العین کا ہے. یہ ٹھیک ہے ان کا سارا کچھ، انہوں نے بھی وہی کام کیا ہوا ہے. ما عرفنا لکم، ایک دوسرے کی کاپی نہیں کیا کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے نا. ما عرفنا لکم نہیں، ما عرفنا کم. باقی تو درست ہے، اگر آپ نے یہ لکھا ہوا ہے اپنے من سے اپنے مائنڈ سے تو اوکے ہے الحمدللہ، ہے نا. لیکن کاپی نہیں کیا کرے کوئی بھی کسی کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کاپی کیا، لیکن کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی کی کاپی نہ کرے، اپنے مائنڈ سے لکھیں اور جو غلطیاں اور ان کو درست کرے، تبھی جو ہے نا آپ سیکھ سکیں گے. ادروائز جو ہے نا پوری زندگی غلطیاں ہوتی رہیں گی آپ سے، ہے نا. اور یہ ہوم ورک ہے ہمارا یہ سسٹر یاسمین کا ہے. انہوں نے جو ہے نا ابھی حال ہی میں ریسنٹلی انہوں نے ہماری کلاس کو جوائن کیا ہوا ہے، تو ان کے غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے. اور یہ بک 1 پڑھ رہی ہیں فی الحال. تو یہ تو بک 2 کے اندر بھی جو ہے نا ماشاءاللہ یہ ایکٹیو ہیں، تو ان کی غلطیاں جو ہے نا قابل معافی ہے. یہ دیکھیے گا سسٹر، پورا ویڈیو دیکھیے گا سسٹر آپ پورا ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس جملے کی عربی کیسے بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے غلطیاں کی بھی. عند المدرستی کہتے ہیں ہم، ہے نا. وقفت الحافلۃ عند المدرستی، حامد ذهب الى غرفۃ المدیر، ہے نا. تو پورا ویڈیو دیکھیے تو میں نے سمجھا دیا ہوا ہے سارا. فرح المدیر بحامد، ہے نا. اور جیدا نہیں بلکہ کثیرا. ٹھیک ہے نا. تو سارا کچھ جو ہے ذهب الفلاحون الى الحقول، یہ درست. الفلاحون ذهبوا الحقول نہیں، ذهبوا الى الحقول، یہ جملہ درست ہے. ذهب الفلاحون الى الحقول. ٹھیک ہے نا. قطع الفلاحون الاشجار، الاشجار نہیں، اس کو منصوب کیجئے نا، اس پر زبر لگائیے. الاشجار، الاشجار نہیں، اس کو سکون نہیں لگائیے، حرکت دیجئے اس پر زبر کی. قطع الفلاحون الاشجار، ہے نا. التجار جمعوا الاموال، ہے نا. الاموال نہیں، لام پر سکون نہیں چاہیے، زبر چاہیے. التجار جمعوا الاموال، الاموال جو ہے نا یہ مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لا نہیں آیا تھا ماضی پر، جو ہے نا پاسٹ ٹینس پر لا نہیں آتا ہے، ما آتا ہے ہمیشہ. سسٹر یاسمین آپ یاد رکھیے گا اس کو، جب بھی ہم پاسٹ ٹینس کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا نہیں کہتے ہم کبھی بھی، ما کہتے ہیں اس کے ساتھ میں، ہے نا. فیوچر ٹینس پریزنٹ کے فیوچر میں جو ہے نا لام استعمال ہوتا ہے. لا اعرف، ہے نا. تو لا اعرفنا نہیں، آپ نے پاسٹ اور پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر دونوں کو کمبائن کر دیا ہوا ہے. لا اعرفناکم، تو آپ نے جو ہے نا پاسٹ اور فیوچر دونوں کو کمبائن کر کے جملہ بنا دیا ہوا ہے. تو یہ نہ تو پاسٹ رہا نہ تو فیوچر رہا، یہ ہے نا. یہ جو ہے نا کریش ہو گیا جملہ آپ کا. تو ما عرفنا، ما عرفناکم. ٹھیک ہے نا. تو بک 1 پڑھیے غور سے، اور بک 2 بھی جو ہے نا شروع سے دیکھیے. تو آپ بک 1 پر بھی توجہ کیجیے، اور بک 2 کے جو کلاسز، بک 2 کی جو کلاسز ہو چکی ہیں ان پر توجہ کرنی ہے آپ نے، اس کو بھی دیکھیے ہے. تو انشاءاللہ معاملات درست ہو جائے گا آپ کی انشاءاللہ. ماذا اسألوک نہیں نا، ماذا سألک، سألا، ماذا سألک، آپ سے کیا پوچھا؟ المدرس ٹیچر نے. تو ماذا اسألوک نہیں نا. آپ کو جو ہے نا آپ نے مضارع یاد کر کے رکھا ہوا ہے لگتا ہے مجھے. آپ نے جو ہے نا فیوچر، پریزنٹ اور فیوچر کا اسٹرکچر ہے یہ. لا عرفنا، عرفنا تو کچھ بھی نہیں ہے، پاسٹ اور فیوچر کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسألو جو ہے نا یہ پریزنٹ ہے، یہ فیوچر ہے. پریزنٹ اور فیوچر کا اسٹرکچر ہے یہ اسألو. لیکن ہم نے جو ہے نا پاسٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم فیوچر میں گئے نہیں ابھی. تو ہم جو ہے نا پریزنٹ اور فیوچر میں گئے نہیں ابھی، تو ہم پاسٹ میں ہی چل رہے ہیں اس وقت بک 2 میں، ہے نا. تو سارا پاسٹ. تو ماذا سألک، ماذا سألک المدرس، ماذا اسألک المدرس نہیں، ہے نا. اور طبخت البنات طعاما لذیذا، طعاما لذیذا ایسے لکھیں گے سسٹر، طعاما لذیذا ایسے لکھیں گے. تو املا بھی درست کیجیے گا ساتھ میں، کوئی مسئلہ نہیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، آپ لگے رہے نا. بک 1 توجہ سے دیکھیے اور بک 2 کو بھی دیکھتے رہیں، انشاءاللہ خیر ہوگا پھر. تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں الحمدللہ. جس کی جو غلطی ہے وہ اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے نا جب ہوم ورک کریں تو آپ توجہ کیجیے گا کہ آپ نے وہ غلطی کی تو نہیں ہے، تو وہ دیکھیے گا آپ. تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔